محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تو بچپن میں وصال کر گئے تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اینٹ سے کام شروع کیا اور غوث اعظم نے باقاعدہ کام کیا۔ ہمارے ہاں چونکہ رواج نہیں تحقیقی مقالہ جات کا، ورنہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی کام بھی ہے، طریقت میں کام بھی ہے، تصنیف میں کام بھی ہے، جہاد میں بھی کام ہے۔ یہ صلاح الدین ایوبی دراصل حضور غوث پاک کے تیار کردہ ہے۔ یہ ساری فوج جو 70,000 تھی، یہ ساری غوث پاک کے مریدوں کی فوج تھی۔ یہ سارے لوگ حضور اور کئی پہلوؤں پر غوث اعظم نے کام کیا۔ کس طرح کیا؟ کس طرح کیا؟ وہی ترتیب جو آج تک ہمارے بزرگوں نے ہمیں دی ہے۔ غوث اعظم واعظ کہا کرتے تھے، تقریر کرتے تھے، اور تقریر کرنا آج کل لوگ سمجھتے ہیں، وہ کچھ لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی یہ فلانا بندہ تو ایک خطیب ہے۔ آپ کے خیال میں خطیب ہونا کوئی بالکل فضول سی بات ہے؟ اسے کوئی معنی ہی نہیں۔ دیکھو خطابت اتنا ضروری کام ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں جب میں نے تعلیم مکمل کر لی اور میں پڑھ چکا تھا پر میں تقریر نہیں کرتا تھا، تو کہتے ہیں مجھے خواب میں نا خود رسول کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تو تقریر کیوں نہیں کرتا، بات کیا کر، بات کیا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری وجہ سے لوگوں کو فیض یاب کرے گا، گفتگو کر۔ آپ جب بات کرتے ہیں نا کوئی بات دین کی، تو وہ بندہ اس وقت عمل کرے نہ کرے، جب آپ کوئی بات کر دیتے ہیں تو ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ جب بندہ وہ کام کرنے لگتا ہے تو بات اس نے سنی ہوتی ہے تو اس کے سامنے ضرور آ جاتی ہے کہ یار یہ بات میں نے سنی تھی، وہ سامنے ضرور آتی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ آپ خطاب کریں، آپ تقریر کریں، اور حکم کون دے رہا ہے؟ خود رسول کریم علیہ السلام۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں ان لوگوں میں جو اتنے فصیح و بلیغ ہیں، بات کرنے کا بڑا سلیقہ جانتے اور گفتگو کے سارے بام و در سے آگاہ ہیں، الفاظ کے اندر کیا طاقت ہوتی ہے اسے یہ سمجھتے، ان کے سامنے کیسے خطاب کروں؟ تو یہ دین کا اتنا بڑا شعبہ ہے کہ محبوب نے فرمایا عبد القادر منہ تو کھولیے گا۔ کہتے ہیں میں نے منہ کھولا تو خود محبوب نے اپنا لعاب دہن 7 دفعہ میرے منہ میں ڈالا۔ پھر غوث اعظم نے منبر بچھایا، پھر غوث اعظم آپ فرماتے ہیں پھر مجھے دوبارہ بھی زیارت ہوئی، پر اب مولا علی شیر خدا کی ہوئی۔ انہوں نے بھی فرمایا پتر منہ کھولے نا، تو میں کھولا تو 7 دفعہ لعاب دہن ڈالا۔ تو میں نے کہا حضور آپ نے 6 دفعہ ڈالا، تو میں نے کہا آپ نے کیوں 6 دفعہ ڈالا ہے؟ کہنے لگے اب حضور کے برابر تو نہیں نہ جانا۔ خطاب اللہ آپ کو جزائے خیر، سنیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکات عطا فرمائے۔ حضرت پیر صاحب بھی تشریف فرمائے، حضرت استاد العلماء بھی تشریف فرمائے، ماشاءاللہ سے رون کے بڑھ گئی ہیں۔ تو اب یہ کہ بزرگوں کو بھی زیادہ دیر نہیں بٹھانا چاہیے، کچھ باتیں کر لی جائیں جلدی سے آپ کے ساتھ۔ آپ نے نا گفتگو شروع فرمائی، تقریر شروع کی۔ پہلے چھوٹی مسجد میں تھے، رش زیادہ ہو گیا۔ میں نے شروع میں کہا ہے کہ میری طرح کے کئی لوگ دعوے کریں گے ہم نے بڑی محنت کی، کر جاتے ہیں لوگ دعویٰ، لیکن یہ محنت کا نا تھوڑا سا ہی دخل ہوتا ہے، باقی فضل الہی ہوتا ہے سارا۔ اللہ ہی اسباب بناتا ہے، رب ہی طریقے عطا کرتا ہے، وہی قبول عام کسی کو دے دیتا ہے، اپنے ہی اس کے فیصلے ہیں۔ میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر پھر لوگ آتے ہی گئے اور کارواں بنتا گیا۔ زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کے کرم کا ہی دخل ہوتا ہے۔ چھوٹی مسجد سے بڑی مسجد میں گئے، پھر وہاں بھی رش ہو گیا تو پھر عیدگاہ میں چلے گئے، پھر وہاں سے بھی لوگ بڑھ گئے، تو پھر غوث اعظم نے باہر کھلے میدان میں ڈیرا لگایا۔ 70 ہزار لوگ ایک وقت میں خطاب سننے آتے تھے، اور خطاب وہ والا نہیں کہ جو بس خطاب ہے، جو بندہ کہے سویرے مجھے نہیں پتا کیا بیان ہوا تھا، وہ والا نہیں، اتنا علمی فکری اور اس قدر زیادہ تربیتی کہ 400 علماء کاغذ قلم لے کے بیٹھتے تھے جو حضور غوث اعظم کے ارشادات کو نقل کیا کرتے تھے۔ یہ جو گفتگو ہوتی ہے نا، حدیث بتاتی ہے اس میں جادو ہوتا ہے۔
ये अपना रंग दिखा जाती है, इसमें ना कोई कुछ असर होता है, ये कर जाती है अपना काम। शेख याहिया बिन नजा कहते हैं मुझे थोड़ा थोड़ा शिकवा होता था, ये भी बड़े उलमा के उस्ताद थे, हुजूर गौसे आजम के हम असर हैं। कहते हैं मैंने अपने शागिर्दों से कहा वहाँ क्यों जाते हो दौड़ दौड़ के? तो एक दिन एक शागिर्द कहने लगा उस्ताद जी चलें आप भी एक दिन आ जाएं। तो मुश्किल होता है ना थोड़ा सा, मेरी तरह के आदमी जिन्हें 2 4 5 बच्चे जानने लग जाएं, चाहे दुनियादार ही, तो किसी और को माने ये बात ज़रा मुश्किल हो जाती। तो कहते मैं चेहरे पे कपड़ा लेके चला गया, छुपा के अपना आप। लेकिन जब शेख ने गुफ्तगू छेड़ी ना, तो रब करीम के बंदों की बातों में बड़ा असर होता है। और अक्सर वो बातें लच्छेदार नहीं, सादा होती, पर वो कमाल कर जाती हैं। कहते मैं तो छुप के बैठा था ना, फिर कपड़ा कब सिर का पता नहीं चला, फिर चेहरा कब खुला पता नहीं चला। फरमाते फिर आंसू कब आए पता कोई नहीं चला, और फिर दुनिया सारी चली गई, जलसा खत्म हो गया। तो मैंने दाएं बाएं बैठने वाले शागिर्द कहने के उस्ताद जी जाना नहीं, मैंने कहा जाना जरूर है पर कल दोबारा लाजमी आना है। अगले दिन फिर फरमाते मैं अगले दिन गया। हजरत शेख की मजलिस मुबारका का ये तरीका होता था। मैंने आपको शुरू में कहा ना कि ये मोबाइल ये, अब तो हम ना, मैंने जुम्मे में भी दोस्तों से कहा था कि शो पीस ना बनाएं अपने बुजुर्गों को, ये सिर्फ फोटोबाजी में ना रखें चीज़ों, ये शो पीस ना बनाएं। आप चीज़ों को ना खूबसूरत करें। मतलब ये कि ये महाफिल हम जब मुनाकिद करते थे तो इसके पीछे हमारे मकासद रूहानी होते थे। आमने सामने बैठेंगे, कोई बात करेंगे। कई दफ़ा कुछ संग दिल रो नहीं सकता, पर किसी रोने वाले को देखता है तो रो पड़ता है, उसका लुत्फ बढ़ जाता है। ये महाफिल का ये नफा होता। लेकिन हमने उसको भी ना फोटोबाजी में, कुछ लोग पूरी महफिल में बड़े परेशान होते हैं कि कोई फोटो 2 4 बनाने का मौका नहीं मिला, बड़े परेशान, तकल्लुफ बढ़ जाता है। और यूं महसूस होता है कि जैसे ये काम ना ज्यादा फोटो से, बड़े बड़े प्रोग्राम, ये थोड़े दिन पहले मुझे ये सरकारी काम चल रहा था ना शान मुस्तफ़ा का, तो इंतजामिया को मुसीबत बनी हुई थी कि हफ्ता कैसे गुजारना है। तो कभी किसी की मिन्नत करते हैं, कभी किसी की मिन्नत करते हैं। तो मुझे भी कहने लगे कुछ लोग कि वो मनाना है तो किसी तरीके से आप भी वक्त देंगे। तो मैंने कहा एक शर्त है कि आप फोटो नहीं बनाएंगे, इसलिए कि आपको हुक्म आया तो आपने 4 तस्वीरें बना कर जरूर भेजनी है कि लो जी हमने कर। यूं ना करें, आप यकीन करें कि सुरूर खराब हो जाता है। ऐसे तो कहाँ थी फोटो गौस पाक के जमाने में, कहाँ था मीडिया, बात सीना बसीना थी ना, कोई दर्द था, एक जाता था तो वो 15 को लेके साथ आता था, वो बात फैल गई। और चूंकि खुलूस था, ना मुरीद बढ़ाने का शौक, ना अपनी शोहरत का शौक, मजमा लगा है गौस पाक गुफ्तगू कर रहे हैं, बारिश आ गई, लोग हिलने लगे। कभी कभी अंदर का दर्द जुबान पे आता है। हजरत गौसे आज़म ने 2 आंसू गिराए, अर्ज की मालिक तू तो दिलों के हाल जानता है, अगर ये लोग मैंने अपने लिए जमा किए हैं तो अल्लाह भगा दे सारे, और अगर तेरे लिए जमा किए हैं तो फिर भी तेरी मर्जी है। लोग कहते हैं सारे शहर में बारिश होती थी, पर जहां गौसे आजम की महफिल होती थी वहां नहीं होती थी, सारे शहर में होती थी, जो खुलूस पे मिलता है, लिल्लाहियत पे। वरना तो बंदे को यूं लगता है मैं अदाकार हूं, मैं कह कुछ और रहा हूं, कर कुछ, से महसूस होता है कि ये तो कोई शायद मुलम्मा साजी है, ये तो शायद मैं तो होते कितना रट के कुछ बातें कर रहा। दोस्त शेख याहिया कहते हैं कि मैं ना अगले दिन गया तो महफिल मुबारका का ये तरीका था कि जब मजलिस खत्म होती थी ना, तो 4 बंदे इस कोने से खड़े होते थे, कहते थे हुजूर कभी मस्जिद नहीं गए थे, आज के बाद तौबा करते हैं, 5 पढ़ेंगे। 10 उस कोने से खड़े होते, कहते हुजूर बड़ा लूटा लोगों को, चोरियां करते थे, हम तो रश देख के आए थे कि यहाँ क्या है, पर आपकी गुफ्तगू ने सीने के सारे मैल छुड़ा दिए, हुजूर आज ही तौबा करते, लोगों से माफियां भी मांगेंगे, माल भी वापस करेंगे। 15 उस कोने से खड़े हुए और अर्ज की हुजूर बड़ा सताया रिश्तेदारों को, बड़ी दफा दिल तोड़ा माँ बाप का, लेकिन आज लौट के जाएंगे, और जब तक माँ राजी नहीं होगी सोएंगे नहीं। ये तौबा करने वाले उठते, अपनी अपनी बात करते, कोई रोता, कोई बिलकता, कोई सिसकियां लेता, एक रंग होता, एक शौक होता, लगता कि लोग आए हैं कहीं तरबियत लेने के लिए। शेख याहिया फरमाते हैं कि मैं एक धागा ले गया,
آج میں نے گننا ہے کتنے لوگ توبہ کرتے ہیں. کیسے گنوں گا؟ کہتے ایک بندہ توبہ کرے گا تو ایک گرہ لگا لوں گا, پھر دوسرا توبہ کرے گا تو دوسری گرہیں لگاتا جاؤں گا, بعد میں گن لوں گا. کہتے میں لے گیا بھاگا, اور ایک بندہ اٹھا محفل کے بعد, تم یعنی وہاں یہ گنا جا رہا ہے توبہ کتنے کریں گے. ہماری محفلوں میں نوٹ گنے جاتے ہیں, دتھیاں علیحدہ بلائی دے جنہیں پان دینی ہے, یعنی انہیں 1000 لے کے 950 واپس کرنا ہے. اور یہاں ایسا تماشا عجیب و غریب, اور آپ یقین کریں کوفت ہوتی ہے. کیا مطلب اس طرح بھی ہونا تھا؟ یہ بھی طریقہ تھا؟ اور کیسی سیانی قوم ہے, اپنے ہاتھوں سے پہلے بکھیرتی ہے پھر خود اکٹھے کرتی ہے نا جی. بچوں کا کھیل آپ نے اکٹھے تو بعد میں کرنے تھے. چند دن پہلے میں ایک جگہ پہ تھا تو ایک صاحب کہنے لگے پیر صاحب ہر گل اپنی دھکے نہ نہیں منائی دی, میرا بڑا دل ہے مینو خدمت کرن دیو سٹن دیو. میں کہ لیا پھر بیلیا 5-5 ہزار والے سٹ, تیرا پتہ لگے نا تیرا بڑا دل کرتا ہے سٹنے پہ. کیا فلسفہ آپ نے, اس سے باہر آئے. یعنی یہ چیز تھوڑی سی نا اور طرف لوگوں کی رغبت دلاتی ہے. پھر نوٹوں والے قبضہ کر لیتے ہیں اسٹیج پہ, پھر دتھیوں والے فرنٹ سیٹوں پہ آ جاتے ہیں. غریب بیچارہ پیچھے مووی کے پیچھے چھپتا پھرتا ہے کہ نوٹ ہوتے تو میری بھی سیٹ آگے ہوتی. آپ ملا شریف میں بھی لوگوں کا یہ انداز کریں گے, 11ویں میں بھی لوگ یوں ترسیں گے کسی بزرگ کی زیارت کرنے کو, آگے بیٹھنے کو, دعا لینے کو. شیخ یحییٰ کہتے ہیں میں دھاگا لے گیا, ایک بندہ اٹھا توبہ کرنے کو تو میں نے ایک گرہ لگائی, دوسرا اٹھا تو دوسری لگائی. قریب ہی ممبر شریف کے بیٹھا تھا. پہلے تو 2-2 4-4 لوگ اٹھتے تھے تو گرہیں لگاتا گیا, پھر لوگ درجنوں کے حساب سے اٹھنے لگے. اب کیسے گرہیں لگاؤں؟ کبھی 20 اٹھ رہے ہیں, اس کے بعد 7 ہی 50 اٹھ رہے ہیں, پھر 100 اٹھ رہے ہیں, کیسے گرہیں لگاؤں؟ کہتے کبھی میں لوگ دیکھتا, کبھی خطاب سنتا, کبھی دھاگے کو گرہ لگاتا. جب میں الجھ گیا نا اور میرے چہرے پہ پریشانی کے آثار آئے تو سرکار غوث اعظم نے نظر فرمائی. اور رب کریم کے بندے کی جو باتیں ہوتی ہیں بڑی نرالی ہوتی ہیں. حضور غوث اعظم مسکرا کے فرمانے لگے یحییٰ میں دلوں کی گرہیں کھولتا جاتا ہوں, تو لگاتا جاتا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ میں تو گرہیں کھول رہا ہوں اور تو گرہیں لگا رہا ہے. اور پھر فرمانے لگے یہ میری وجہ سے توبہ نہیں کر رہے, یہ خدا کے فضل سے توبہ کر رہے ہیں, اور اللہ کا فضل گنا نہیں جا سکتا, وہ شمار نہیں ہوتا. آپ کوئی بھی کام ہے نا آسا, کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی کام وہ ٹائم ضرور مانگتا ہے, آپ کو وقت دینا ہے. اور آپ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اس کے لیے آپ کو چیزوں کو مینیج کرنا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی سوشل لائف ہوگی, ضرور ہوگی, لیکن اگر آپ نے دعویٰ کر لیا نا کہ میں دین کا خادم ہوں, اور یہ صرف علماء کے لیے, مشائخ کے لیے نہیں, میرے جیسے لوگ جو فلانے آستانے سے وابستہ ہیں, فلانے آستانے سے وابستہ ہیں, آپ وابستہ ہو کہ آپ کو اجازت نہیں ملے گی. جب آپ نے کرامت سنانی ہے نا گھر اپنے پیر صاحب کی, تو پھر آپ کو گھر میں میٹھا بھی بولنا پڑے گا, ورنہ گھر والے کہہ دیں گے یہ سکھاتے ہیں تمہیں پیر صاحب, یہ سکھاتے ہیں تمہیں استاد جی. آپ نمائندے, پھر آپ کو وقت دینا ہے, پھر آپ کو ٹھیک ہونا ہے, پھر آپ کو اپنے لب و لہجوں پر, سوچوں پر تھوڑا پہرا رکھنا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا وقت دیا. صبح درس دیا فقہ کا, فجر کے بعد سننا ذرا بات, اور پوری سننا, اور 10 بجے باقاعدہ مدرسہ پڑھایا. اور کام وہی کیے جو سارے مولوی کرتے ہیں, اور یہ کام کرنے والوں کو لوگ مولوی کہتے ہیں, پیر نہیں کہتے, ساری زندگی نہیں کہتے. اور کئی پیر بھی میں نے دیکھے ہیں بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. علامہ صاحب, مولانا صاحب اتباع ہو جی, ان کی گفتگو میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب شاید اس درجے کے نہیں, معاذ اللہ جہاں میں ہوں. سنیں, صبح فقہ کا درس دیا غوث پاک نے, اور پھر صبح 9-10 بجے مدرسہ پڑھایا, اسباق پڑھائے, باقاعدہ کتابیں پڑھاتے تھے غوث پاک. اور میں انشاءاللہ تعالی ذمہ داری سے حوالہ عرض کروں گا, ہمارے ہاں نا مدارس میں ناظم تعلیمات ہوتے ہیں جو اسباق تقسیم کرتے ہیں. چلو میں آپ کی بولی میں بتاتا ہوں, پیریڈ نہیں بانٹے جاتے, چلو اللہ کرے تو ہم سمجھ لگے, اسی کا ترجمہ مدرسے میں اسباق بانٹنا ہوتا ہے. یہ استاد یہ پڑھائے گا, یہ استاد یہ سبق پڑھائے گا. تو ناظم تعلیمات اسباق تقسیم کرنے لگے تو حضور غوث اعظم سے کہنے لگے حضور آپ کو کون سا سبق دینا ہے, یعنی کتاب کون سی دیں آپ کو؟ فقہ پڑھائیں گے, اصول پڑھائیں گے, حدیث پڑھائیں گے, گرامر پڑھائیں گے, نحو, کیا سبق آپ کو دیں؟ تو غوث پاک فرمانے لگے مجھے سبق نہ دو. تو حضور پھر
فرمایا اس طرح کرو کہ لائق بچے تم سارے رکھ لو، نالائق سارے مجھے دے دو، نالائق دو سارے، میں نالائقوں کو پڑھاؤں گا، نالائق سارے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو پاس آیا، فرسٹ آیا ہے تمہارے کالج میں، اس کا تم نے بورڈ پہ فوٹو لگائی ہے، تو جو فیل ہوا ہے فیسیں تو اس نے بھی پوری دی تھی، کالج تو وہ بھی آیا تھا، اس کا بھی تو قوالی وارث بنے نا، اس کا بنتا ہی کوئی نہیں۔ فرمایا یہ نالائق مجھے دو، بلکہ میں نے پڑھا۔ ایک کند ذہن بچے کو غوث پاک سبق یاد کرا رہے ہیں کہ مدرسوں کے بچے بڑے پیار کے قابل ہوتے ہیں اور بڑے بڑے انوکھے ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں کبھی کبھی یہ اتنا پیار دے جاتے ہیں کہ دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مزہ کر جاتے ہیں۔ تو ایک بچہ تھا، غوث پاک سبق پڑھا رہے تھے، تو وہ نا کند ذہن تھا بیچارہ، یاد ہی نہیں ہوتا تھا۔ 2-4 دفعہ حضور غوث اعظم نے اس پر محنت کی، پڑھایا سکھایا، تو ایک مرید عرض کرنے لگے استاد کے حضور آپ چھوڑیں یہ کند ذہن ہے، تو آپ فرمانے لگے نا بھائی کوئی مداخلت نہ کرے، مجھے اس سے پیار کرنے دو، تمہیں کیا پتا وقت کیا ہے، آئندہ حالات کیا ہیں۔ وہ استاد کہتے ہیں پورا ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ وہ طالب علم انتقال کر گیا۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ سرکار غوث اعظم کا اس سے محبت کا یہ انداز کیوں تھا۔ صبح درس دیا، دوپہر مدرسہ پڑھایا، زور کے بعد پھر تفسیر کا درس دیا، عصر کے بعد پھر لوگوں کو حدیث پاک کا درس دیا، اور ہفتے میں 3 دن خطاب کیا اور 70 ہزار کے مجمع سے خطاب کیا۔ اور یہ جو ایک تو ہوتا ہے نا، آپ پورے ملک میں کہیں کہیں جا رہے ہیں تو ایک تقریر بھی چل جاتی ہے، لیکن اپنی مسجد میں ہر جمعے ایک تقریر نہیں چلتی، وہاں تیاری کرنی پڑتی ہے، کچھ نہ کچھ نیا بیان کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے ہاں ہی روز جلسہ منعقد کریں گے تو پھر آپ ایک ہی تقریر روز نہیں کریں گے۔ تو ہفتے میں 3 دن بیان ہوتا تھا، جمعے والے دن صبح، اتوار والے دن صبح، منگل والے دن شام۔ تو اب اس کے لیے بھی کچھ تیاری ہے حضور غوث پاک کی۔ اور 70 ہزار کے مجمع نے تقریر سنی، یہ صبح سے شام تک کی مصروفیت ہے۔ لوگ تقریر سن کے چلے گئے اور شیخ عبد القادر جیلانی گھر آئے، وضو کیا اور مصلی بچھا لیا۔ انہوں نے نہیں کہا کہ تقریر بھی تو نفل ہی ہے نا، انہوں نے نہیں کہا کہ درس فقہ بھی تو نفل ہی ہے نا، اور پھر ساری رات انہوں نے رب کریم کی یاد بھی کی۔ اس ترتیب سے کبھی کبھی بڑی مشکلات آ جاتی ہیں۔ آپ لوگوں نے بڑا پہلے وقت لیا تھا، آپ نے بڑی محنت کری، اشتہار بنوائے، تیاری کی، یہ بچے کئی دفعہ گئے، اور مجھے پتہ ہوتا ہے اب میں جب آیا ہوں تو میں دیکھ رہا تھا کہ کتنے یہ جذبات میں ہیں اپنی محفل کے تعلق سے، کتنا شوق ہے، چہرے سے نظر آ رہا تھا۔ خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے میں مس ہو جاتا تو یہاں جو کیفیات تھیں وہ بڑا اور رخ اختیار کر جاتی۔ میں نے کہا کہ دین کا کام بڑی محنت مانگتا ہے آپ کو، اور پھر انسان ہے، اس کے ساتھ سوشل لائف وابستہ ہے، کئی جگہوں پہ اس کے رشتے ہیں، تعلقات ہیں۔ غوث پاک کے لیے 70 ہزار کا مجمع آ گیا ہے تقریر سننے، اور ہماری طرح کی سہولیات نہیں کہ میسج چھوڑ دیا جائے کہ آج بات نہیں ہوگی۔ کوئی گھوڑے پہ بیٹھا ہے، میلوں کا سفر کر کے ہے، کوئی خچر پہ بیٹھا ہے، کوئی 4 دن میں پہنچا ہے، کوئی 6 دن میں پہنچا ہے۔ 70 ہزار کا مجمع لگ گیا، لوگوں کی آمد ہو گئی۔ سننا دوستو، میں نے کہا کہ دین کا کام جن لوگوں نے کیا انہوں نے کر دکھایا۔ ادھر مجمع لگ گیا، ادھر صاحبزادے کا انتقال ہو گیا۔ عین وہ وقت جو خطاب کا ہے، قبر شریف تیار ہو گئی، غسل ہو گیا، کفن دے دیا گیا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل خانہ نے کہا حضور اب کیا کرنا ہے، جلسہ یا بیٹے کا جنازہ؟ یہ مشکل کبھی کبھی آتی ہے، لیکن پھر کھڑا کرتی ہے بندے کو، احساس دلاتی ہے کہ اب پتہ چلے گا کہ تیرا اصل وعدہ کس کے ساتھ ہے، اصل تو نے کہاں عہد کیا ہے جس کو تو نے نبھانا ہے۔ حضور غوث پاک فرمانے لگے بھائی یہ جو لوگ آئے ہیں نا 70 ہزار جی آئے ہیں رب رسول کا دین سننے۔ تو مالک کو بھی تو پتا تھا نا کہ یہ دین سننے آئے ہیں، پتا تھا نا مالک کو۔ تو میرے بیٹے کو اگر آج ہی اس نے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے، اگر وہ اس بات پہ راضی ہے تو میں بھی اس کی رضا پہ راضی ہوں۔ فرمایا تم اس کو غسل دو، کفن دو، میں جا رہا ہوں خطاب کرنے، جب جنازہ تیار ہو جائے تو محفل میں لے آنا، چند منٹ ممبر سے اتر کے جنازہ پڑھا دوں گا، پھر تم جا کے دفن کرانا، اس لیے کہ میرے لیے جو زیادہ ضروری ہے وہ رسول پاک کے دین کی تبلیغ ہے۔ تو جے سونا ہی میرے دکھ وچ راز۔ جو لوگ نظریات کو پختہ کر لیتے ہیں نا، امام غزالی دعا مانگا کرتے، یا اللہ
مجھے دیہات کی بوڑھی عورتوں جیسا ایمان عطا فرما۔ یہ جو ہمارے بچے نئے آئے ہیں نا دلائل کی دنیا میں، ان کو پتہ بھی نہیں کہ اس چیز کا ماخذ کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، وہ بھی دلائل کی۔ آپ اعتماد کریں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو عالم آپ کے سامنے 11ویں دے رہا ہے اس نے مرنا نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا مطلب آپ سے وصول کر لے گا آپ کے سامنے 11ویں بیان کر کے؟ تو اتنی زمانہ بیت گیا، اب ان تکلفات میں آپ نہ پڑیں۔